دنیا نہ جیت پاؤ تو ہارو نہ خود کو تم، دنیا نہ جیت پاؤ تو ہارو نہ خود کو تم، تھوڑی بہت تو ذہن میں ناراضگی رہے۔ یہ جو ہم نے یہ شعر فرمایا، آج ہمارے ساتھ جو خاص مہمان ہیں عامر سہیل وانی صاحب، یہ ان کا پسندیدہ شعر ہے اور ہم کہیں یہ ان کی زندگی کا ایک ڈرائیونگ فورس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ڈیڈیکیٹڈ رہے۔ ممکن نہیں ہے آپ کو زندگی میں سب کچھ ملے، لیکن ہمیں اپنا ول پاور جو ہے وہ ہمیشہ اسٹرانگ رکھنا چاہیے۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کا یہ جو رائٹنگ کا سفر ہے، انہوں نے ایک دو کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کا یہ جو سفر ہے انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور ان کا یہ سفر کیسا رہا۔ سب سے پہلے عامر سہیل وانی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آواز دا وائس کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ جی شکریہ آپ کا۔ حالانکہ میں تو اس لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ کوئی وقت بچا کر ہمارے پاس آئے، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں سنے، لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اپنے ویور سے بات کرنے کا، اپنی بات رکھنے کا، تو آپ کا شکریہ، آپ یہاں پہ آئے۔ بہت بہت شکریہ عامر سہیل صاحب۔ ہم بات کریں خیالوں کا اظہار کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، چاہے کوئی موویز کے ذریعے اپنے خیالوں کا اظہار کرتا ہے، چاہے کوئی اینیمیشن کے ذریعے اپنے خیالوں کا اظہار کرتا ہے، لیکن آپ جو ہے آپ نے اپنی رائٹنگ کے ذریعے جو اپنے خیالوں کا اظہار کیا۔ تو یہ جو یہ رائٹنگ کا سفر ہے، کیا آپ پہلے سے ہی ایک لیکھک بننا چاہتے تھے؟ دیکھیے، people can differ in their opinions and that's what makes people unique. I believe in my case writing was not a conscious decision. I never forced it upon myself to write. But the situations I was in, what I was observing around me, the concerns of the youth, the growing challenge of science and technology, and its impact on society, the degrading moral values, the loss of cultural heritage, our indifference to our values and to our essence. All these forces, they conspired together and inspired me towards writing. پھر یہ رہا کہ مطالعے کا شوق مجھے بچپن سے تھا۔ It started very early. My brother, when I was very, very young, I guess 3 or 4 years old, he used to narrate Persian and Urdu poetry to me. تو اس وقت بنیاد پڑی اس سفر کی جو سفر اب تک جاری ہے۔ تو ان سے جو میرے بڑے بھائی ہیں، ان سے مجھے سیکھ ملی کتابوں کی طرف جانے کی، کتابوں کو ایکسپلور کرنے کی اور وہ دنیا دیکھنے کی جو آپ کو ریالٹی اور آپ کی اپنی ایسنس سے متعارف کراتی ہے، جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ہے تو کیا ہے۔ جیسے محمود عباس شہبستری، ان کی ایک کتاب یہاں پہ ہے، The Secret Rose Garden۔ انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ من باشم مرا از من خبر کن، جمان دارد اندر را سفر کن۔ کہ انسان کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ خود کیا ہے۔ As we exist in this world, we keep doing our activities, and these activities consume our life. But in the midst of these activities, we forget and we overlook who we are, what we are supposed to do, and what is our relationship to the rest of the world, rest of the creation. لیکن ان سوالوں کی طرف میری توجہ بہت پہلے ڈائیورٹ ہو گئی تھی، تو یہ سفر چلتا رہا۔ آئی کیپٹ ریڈنگ، اس ریڈنگ سے فردر انپٹس ملتے رہے، ان انپٹس کو میں نے انکارپوریٹ کیا، پھر نیوز پیپرس کے لیے لکھتے رہے۔ پھر 2019 میں ایک کتاب لکھی، لائٹس فرام سینائی، سینائی کوئی طور جہاں پہ وہ تجلی پڑی تھی صفات الہی کی حضرت موسیٰ کے لیے، تو لائٹس فرام سینائی اس کا نام تھا۔ اچھا، اگر ہم بات کریں، ہم نے یہاں دیکھا ایک طرف آپ کی ریلیجس بکس ہے، ایک طرف فلاسفیکل، ایک طرف لٹریچر، تو یہ بالکل ہی ہم بتائیں کہ ڈائیورسٹی جو ہے آپ کیسے اسے ایکومولیٹ کر پاتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے پیچھے 2 ریزنس ہیں۔ ایک تو میرا پرسنل کنوکشن کی
all the streams of knowledge they lead to unity of conclusion. ایک تو یہ دوسری یہ کہ جس جنریشن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں, جس جنریشن کو میں فیس کر رہا ہوں, جن کے لیے میں لکھتا ہوں, they are not naive, they are not uneducated and they are not superficial. ان کو ایک بات کہنے کے لیے ہزارہ دلیلیں دینی پڑتی ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ نے سائنس کی کتاب سے کوئی جملہ اٹھا دیا اور لکھ لیا. آپ کو اس کا پورا اسٹرکچر, پورا بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ یہ پتہ ہونی چاہیے, تب آپ کوئی میننگ فل چیز لکھ پائیں گے. تو اپنی بات کو میننگ فل بنانے کے لیے اٹ از انڈسپینسیبل ٹو انگیج ود آل اسٹریمز آف ہیومن ایکسپیرئنس. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو سوشالوجی بھی ملے گی, سائیکالوجی بھی ملے گی, ریلیجیس اسٹڈیز کی بھی اس بھی ملے گی, کیونکہ جب تک آپ کے اندر سے جتنی آپ کی پاسبلٹی ہو, یو شوڈ آلویز ٹرائی ٹو انکریز دا ریڈیس آف یور نالج. تب جا کے آپ کی بات میں ایک آتھینٹسٹی پیدا ہوگی, اور تب جا کے آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا اور وہ دیر تک زندہ رہ پائے گی. اور اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں 50 سال 60 سال پروفیشنلزم کے دور سے پہلے, تو لوگ ایسے ہی پڑھتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی انگلش پہ ایکسپرٹ ہے تو اس کو انگلش کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہوگا. پیپل ویئر ملٹی ٹیلنٹڈ. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ روایت جو عمر خیام, یہاں پہ یہ روایت جو عمر خیام, تو عمر خیام کو یاد کیجیے, he was a scientist, he was a mathematician, he was a poet. So there was no such division between knowledge. This division is because knowledge has multiplied and it has expanded a lot. تو لوگ ایک آدھ کتابیں پڑھ کے یا تو اس طرف جھک جاتے ہیں یا اس طرف جھک جاتے ہیں. لیکن I always tell my friends, I always tell those who come to me that don't jump to conclusions. آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا جب تک آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچے, کیونکہ کنکلوژن پہ پہنچنا کوئی جوک نہیں, کیونکہ یہ کنکلوژن آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا. اگر ہم بات کریں جو آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, وہ بہت ہی جلدی ڈسکریج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے مجھے لگتا ہے اپنی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینگتھ میں تبدیل کیا ہے. تو یہ آپ نے کیسے کیا؟ کیونکہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں لوگ بہت ہی جلدی ڈسکریج ہوتے ہیں, انفلوئنس ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنا بتائیے, آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ گٹے تو بس ایک مشت پر ہے انسان, گٹے تو بس ایک مشت پر ہے انسان, پڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. میں نے ایک شعر 2013 میں ریڈیو پہ بھی کوٹ کیا تھا جو میرا انٹرویو ہوا تھا, کہ انسان کی جو ایبلٹیز اور انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ you have to take your time. This generation is not used to giving time because we are a 4G generation. اب ایک کلک پہ سب کچھ چاہتے ہیں. اب چاہتے ہیں کہ آج میں نے محنت کی تو کل اس کا نتیجہ ہے. زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. You cannot fast forward. You cannot fast forward your life. You cannot have to take time. And جہاں تک آپ نے میری ڈفیکلٹیز کا تذکرہ کیا, ایک تو یہ رہا کہ my family has always been very encouraging and very supportive, particularly my mother. Secondly, جب تک انسان کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہ ہو, اگر مجھ پہ بھروسہ نہ ہو, تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے ریشور نہیں کر سکتی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی. اب یہاں پہ بھی دو ایکسٹریمز بن گئے ہیں. ایک تو یہ کہ ایروگنس, اور دوسرا یہ بالکل ڈسپوائنٹمنٹ. You have to take the midway. You have to realize that you can do it. There will be challenges, there will be failures, there will be shortcomings, and even if you fail, but still you have to try. اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی, اگر آپ نے قدم ہی نہیں ہلائے, اگر آپ نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے, تو پھر تو آپ کے وجود کا, آپ کے ہونے کا بالکل کوئی
پرپز نہیں رہتا. آخر میں ہم آپ سے کہنا چاہیں گے جتنے بھی لوگ آپ کو آواز دا وائس کے تھرو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ جو ہے آج کل کی جنریشن کی اگر ہم بات کریں، وہ اپنا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ جو ہے اپنا وقت اسی پہ دیتے ہیں، اپنے فون کے ہی ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ کی ان کے لیے کیا میسج رہے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کی یہاں کافی سارے کتابیں ہیں، تو آپ کتابوں کے ساتھ کافی وقت گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا میسج ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. تو پہلے میں پہلے حصے کا جواب دوں گی. انٹرنیٹ ایسا نہیں ہے کہ میں فیس بک ٹویٹر وغیرہ استعمال نہیں کرتا ہوں بہت. But then I know what are my responsibilities. I know where I have to draw a line. And everybody should know that Facebook or social media or internet, it should not become a consumer of your brain. It should not consume your brain. It should not consume your time. Because لائف جو ہے نا زندگی وہ ورچوئل ورلڈ سے باہر ہے جو آپ ڈیلی جی رہے ہیں. تو اگر آپ نے اپنا سارا ٹائم ورچوئل ورلڈ میں گزارا تو پھر ریئل لائف میں کیا کریں گے آپ؟ پھر تو ریئل لائف میں کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ میری پرابلم اس جنریشن کی پرابلم ہے، اس ایرا کی پرابلم کہ ہم نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے ہیں. اب دنیا میں کسی بھی ایجاد، کسی بھی دریافت، کسی بھی فتح، کسی بھی بڑے کارنامے کو دیکھنی، اس کی بنیاد آپ کو ایک خواب میں ملے گی. تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ ڈریمنگ اینڈ دین ورک ٹو ریئلائز دوز ڈریمس. جب تک آپ کے سامنے کوئی آدرش، کوئی آئیڈیل، کوئی گول نہیں ہوگا تو پھر تو آپ کی انرجی وہ ڈسپیٹ ہو جائے گی، اور آپ کے ایفرٹس they will not culminate into anything. Rather, you will not make an effort at all. So خواب دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور ان خوابوں کا تعاقب، ان کا پیچھا کرنا بڑا ضروری ہے. I am very thankful to you that you came to me and Thank you so much. I got this opportunity to speak my heart out. I hope کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت ہے پرواز پر رکھتی ہے. I hope these words may reach somebody's heart and it may carry the impact it has to. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ عامر سہیل وانی صاحب، جو کہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے، جنہوں نے بچپن سے لے کے ابھی تک کافی چیلنجز فیس کیے، لیکن فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے یہ آج اتنے اچھے رائٹر بن پائے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہے، سپنے دیکھنا بہت ضروری ہے. آج کل کی جنریشن جو ہے، ان کا ماننا ہے کہ وہ سپنے دیکھنا بھول گئی ہے، اور انہیں سپنے دیکھنا چاہیے، اور ان سپنوں کے لیے ایک کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، کانفیڈنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کانفیڈنٹ ہوں گے تب جا کے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.